هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کل کے حدیث کے درس میں ہم لوگوں نے سنت غیر مؤکدہ، وہ نمازیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار چھوڑ دیتے تھے، اس کو ہم لوگوں نے تفصیل سے پڑھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی فضیلت بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو دعائیں دی، وہ اگر کوئی آدمی ایمان والا اللہ کے نبی سے واقعی دل و جان سے محبت کرتا ہے اور وہ ہمیشہ یہ چاہے گا کہ اللہ کی نبی کی دعائیں ہمارے زندگی پر اثر انداز ہو، ان کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، وہ ہمیں حاصل ہو، تو پھر وہ کبھی بھی سنت غیر مؤکدہ جو کبھی کبھی اللہ کے نبی چھوڑ دیتے تھے، آدمی نہیں چھوڑے گا، الا یہ کہ مجبوری ہو، الا یہ کہ کبھی کسی کو بتانا ہو کہ یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، کبھی کبھی چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ ہمیشہ ان نمازوں کی وہ پابندی کرے گا، اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی پابندی کرنے کا حکم دے گا. اب دیکھیے آگے چند وہ باتیں جو نماز ہی کے بارے میں ہے، خاص کر کے سنت نماز میں کیا صورتیں پڑھنا ہے، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو آئے گی. اور اسی طرح سے فجر کی سنت پڑھنے کے بعد یہ ایک عمل ہے جو سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جو اس امت سے بالکل ختم ہو چکا ہے یا آپ کو دیکھنے بھی نہیں ملے گا. اب میں جب بیان کروں گا آپ سوچیں گے کہ یہ بھی سنت ہے، اس طرح کا معاملہ ہو چکا ہے، اس کا بھی تذکرہ آئے گا. دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کان النبی یخفف الرکعتین قبل صلاة الصبح حتی انی اقول اقرأ بأم القرآن، متفق علیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے کی سنتیں اتنی ہلکی پڑھتے، اتنی مختصر پڑھتے، مجھے تعجب لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ بھی نماز میں پڑھا ہے یا نہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے جو دو سنت پڑھتے تھے، اس میں لمبی صورتیں نہیں پڑھتے تھے، اس میں مختصر صورتیں پڑھتے تھے، چھوٹی صورتیں. تو فجر سے پہلے جو سنت نماز ہے، اس میں چھوٹی صورت پڑھنا، مختصر نماز کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے. دیکھو ہمارے لیے ہر وہ چیز جو اللہ کے نبی نے کیا وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے، ہم اس کے پیچھے چلیں گے. لمبی نماز پڑھنا سنت ہے، تہجد میں لمبی نماز آپ پڑھیے، الگ الگ نوافل آپ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، لمبی پڑھیے، لیکن فجر سے پہلے 2 رکعت جو سنت ہے وہ جلدی پڑھیں گے، ہلکی پڑھیں گے. جلدی مطلب کیا ہے؟ پورے رکن کو ادا کرنا، رکوع، سجدہ، قیام جو بھی ہے وہ پورے پابندی کے ساتھ آرام سے کرنا. لیکن سبحان ربی العظیم ہے، سبحان ربی الاعلیٰ ہے، اس کو 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 10 مرتبہ، 15 مرتبہ نہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی کم پڑھتے تھے. سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی سورت پڑھنا، کیا پڑھنا آگے کی روایت میں آئے گی. تو خاص کر کے فجر سے سنت، فجر سے پہلے کی جو 2 سنت رکعت ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی اتنی ہلکی نماز پڑھتے، اس قدر ہلکی ہوتی، یعنی ہلکی یعنی مختصر، کم وقت میں ختم ہو جاتی تھی سنت نماز. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے سورہ فاتحہ بھی پڑھا ہے یا نہیں ہے.
سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتا. یعنی اللہ کے نبی اتنی جلدی ختم کر دیتے تھے فجر سے پہلے کی سنت. مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی نے صرف فاتحہ پڑھا یا نہ پڑھا، اتنی جلدی ختم ہو گئی. تو اس روایت سے معلوم ہوا فجر سے پہلے کی جو سنت نماز ہے اس کو جلدی پڑھنا چاہیے. جلدی مطلب میں نے بار بار بتایا چھوٹی سورت پڑھنا، اور ہمیں یاد ہی چھوٹی صورتیں ہیں، تو ہم لوگ کیا پڑھیں گے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ بیچ سے پڑھتے تھے، اتنی لمبی قرآن تلاوت کرتے. بعد حدیث میں آتا ہے نوافل وغیرہ میں اللہ کے نبی سورہ بقرہ، دوسرے اس میں سورہ آل عمران، سورہ بقرہ 2.5 پارہ، 2.5 پارہ تقریباً، 2.5 پارے کے لیے 2.5 صفحہ کم. اتنی لمبی سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ پڑھا کرتے تھے ایک ایک رکعت میں. لیکن ہمیں حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے نبی کے طریقے کو ہمیں فالو کرنا ہے. تو یہ ایک بات یہ معلوم ہوئی فجر سے پہلے جو سنت ہم لوگ پڑھیں گے اس میں مختصر صورتیں پڑھیں گے. اب کیا پڑھنا ہے صورت؟ دیکھیے مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی قرأ فی رکعتي الفجر قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا. تو معلوم ہوا فجر کی سنت نمازوں میں بھی سنت چیزیں ہیں پڑھنے کی. وہ کیا؟ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں گے. تیسری بات کیا ہے؟ جلدی نماز مکمل کریں گے. میری بات کو اچھی طرح یاد رکھیے، جلدی مکمل کرنا یعنی لمبی رکوع لمبا کرنا، سجدہ لمبا کرنا نہیں. 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. اور سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد. یہ مختصر نماز. دوسری نماز جو سنت پڑھنے اس میں چاہے تو آپ کوئی بھی پڑھو، 1 صفحہ پڑھو. آپ کو یاد ہے سورہ نبا یاد ہے، تقریباً 2 صفحہ ہے. آپ کسی سنت میں وہ پڑھتے ہیں پڑھیے. لیکن فجر کی جو سنت ہے 2 رکعت، جس کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، 2 رکعت جو سنت نماز فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، دنیا اور وما فیہا یعنی دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا کی کیا قیمت، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس کی کیا قیمت. ایک آدمی گھر بیچتا ہے، گھر کی جو قیمت ہے، گھر میں جتنا فرنیچر ہے، گھر میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی کیا قیمت، یہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز ہے وہ فجر کی سنت ہے. اب اس سنت کے لیے اللہ کے نبی نے طریقہ بیان فرمایا. پہلے رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد پڑھیں گے. یہ سنت ہے. اچھی طرح سے اس کو یاد رکھیے. آج تک نہیں پڑھ رہے تھے، آج معلوم ہو گیا، آج کے بعد اس کی پابندی کیجئے. فجر کی سنت میں ہمیشہ قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد. کبھی کبھی اس کے علاوہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں اس کے علاوہ؟ تاکہ معلوم ہو فرض نہیں، فرض ہو تو وہی پڑھنا ہے، سنت ہے تو کبھی اس کے علاوہ. بچے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیشہ آپ 25 دن پڑھے، ایک دن آپ نے اس جگہ پہ ارأیت الذی یکذب بالدین پڑھا، دوسری رکعت میں آپ نے اذا جاء نصر اللہ پڑھا. بچے نے پوچھا ابا امی آپ ہمیشہ یہ پڑھتے تھے، آج آپ نے یہ پڑھا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو کیا بات ہے؟ تو بچے کو بتا سکتے بیٹا یہ سنت ہے. سنت کبھی کبھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، سنت میں آپ کو تھوڑا اختیار ہے، چھوڑ سکتے ہیں. مطلب نارمل نہیں، اس کو ہلکے میں نہیں لے رہے ہم. فرض اور سنت میں فرق معلوم ہونا چاہیے. فرض جو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، سنت جو ہے اس میں ایک وہ چیز ہے جو پابندی سے اللہ کے نبی کرتے تھے، ایک وہ ہے جو کبھی کبھی اللہ کے نبی چھوڑتے تھے. تو یہ بھی جو ہے نا سنت ہے، لیکن کبھی چاہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں. 1 مہینے میں 1 مرتبہ آپ نے دوسری صورتیں پڑھی، یا کسی کو بتانے کے لیے کوئی یہ فرض نہ سمجھے اور یہ نہ سمجھے کہ قل یا ایھا الکافرون نہیں پڑھا تو نماز ہی نہیں ہوا، قل هو اللہ احد نہیں پڑھا تو نماز ہی نہیں ہوا. بہت سارے جگہ پہ مسجد میں ہوتا ہے. بھٹکل میں ہم نے عام طور پہ جو 7-8 سال ہم وہاں پہ رہے ہیں، عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں فجر کی نماز میں جو ہے جمعہ کے دن کیا پڑھتے ہیں، اور ہمارے یہاں علاقے میں بھی پڑھتے ہیں، کیا؟ سورہ سجدہ اور
سورہ دہر. کسی نے مجھے پوچھا مولانا سورہ دہر اور سورہ سجدہ پڑھنا فرض ہے نا؟ میں نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ ہمیشہ یہی پڑھتے ہیں. کہا کہ میں نے کہا سنت ہے یہ، اس لیے کبھی کبھی چھوڑنا چاہیے، لوگوں کو معلوم ہو، یہ علم ہو، یہ فرض نہیں ہے. فرض ہے تو چھوڑتے نہیں تھے. فرض نہ ہونے کی صورت میں کبھی انہوں نے اس کے علاوہ دوسری صورتیں پڑھی، تو اس لیے کبھی کبھی اس کو چھوڑ سکتے ہیں. دوسری بات دیکھیے، یہ جو سنت میں ابھی آگے جو بیان کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ فجر کی جو سنت ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا سنت ہے. معلوم ہے آپ کو، فجر کی سنت پڑھ کے عورتوں کو اچھا موقع ملتا ہے، مردوں کو تو مسجد وغیرہ میں یہ موقع بہت مشکل ہے. عورتوں کو تو آرام سے اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے. وضو کر کے آئیے، وضو کر کے آنے کے بعد آپ کیا کیجئے، سنت پڑھیے اور تھوڑی دیر دائیں پہلو سیدھے طرف، سمجھے، سیدھا ہاتھ رکھ کے اس طرح سے تھوڑی دیر سونا سنت ہے. مصلی پر وہیں پہ پڑ جائیے تھوڑی دیر کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، کیونکہ نماز اور اس کے بعد کتنا گیپ رہتا ہے، آدھا گھنٹہ گیپ رہتا ہے کبھی کبھی فجر میں، 20 منٹ یا 15 منٹ. فجر میں 20 منٹ 15 منٹ تو زیادہ ہی گیپ رہتا ہے تاکہ لوگ اٹھ کر آ جائیں. تو سنت کیا ہے، یہ سنت عمل کیجیے، یہ سنت نظر بھی نہیں آئے گا. بخاری کی روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں فجر پڑھنے کے بعد سیدھے طرف ہو کے لیٹنا سونا یہ سنت ہے، اللہ کے نبی کا معمول. اب دیکھو بالکل ختم ہو گیا ہے، یہ معلوم بھی نہیں لوگوں کو، کیونکہ مسجد وغیرہ میں تو یہ کام مشکل ہوتا ہے نا. پھر بھی ہم نے اپنے اکابر کو، اساتذہ کو دیکھا ہے ایسا ہاتھ رکھ کے ایسے پاؤں ایسے سو جاتے تھے، کبھی کبھی دیوار کا ٹیک لگا کے سو جاتے تھے. گہری نیند نہیں، خیال رہتا ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں، گہری نیند نہیں، تھوڑا سا پڑے ہوئے ہیں، کون آ رہا ہے جا رہا ہے معلوم، سب معلوم ہے، تھوڑا سا ہلکا سا نیند. یہ آپ کو نیند بھی نہ آئے، اللہ کے نبی کی سنت ہے بول کے آپ تھوڑی دیر کے لیے سو جائیے، 10 منٹ 5 منٹ. ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، سنت پڑھ کے ایسا آڑا پڑھتے تھے پھر اٹھ جاتے تھے. جماعت کے لیے 1 منٹ ہے تو اٹھ جاتے تھے. اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ 1 منٹ کے لیے تو میں نے کیا. اور میں نے کہا نا عورتوں کو عام طور پہ موقع ملتا ہے الحمدللہ، 5 بجے بھی اٹھ جائے تو 5 15 20 کو جماعت ہے، وضو کر کے آ کے سنت پڑھ کے تھوڑا سا اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے، فجر کی سنت پڑھ کے تھوڑی دیر سیدھی طرف لیٹ جانا. دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں قالت کان النبی اذا صلی رکعتی الفجر اضطجع علی شقہ الایمن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ معمول تھا. کیا معمول تھا اللہ کے نبی کا؟ اذا صلی رکعتی الفجر، جب فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے، اضطجع علی شقہ الایمن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پہلو پر کچھ دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے. کچھ دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے دائیں طرف، دائیں پہلو میں کیا کر دینا، لیٹ جانا. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. یہ تو کون بیان فرما رہی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیے ایک صحابی بیان فرما رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الرکعتین قبل صلاة الصبح فلیضطجع علی جنبہ الایمن. پہلے کیا حدیث میں آیا، اللہ کے نبی ایسے کیا کرتے تھے. یہاں اللہ کے نبی نے آرڈر دیا جب تم میں سے کوئی فجر کی سنت 2 رکعت پڑھ لے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ دائیں پہلو لیٹ لے، تھوڑی دیر سو جائے. مسجد میں ہیں تو تھوڑا دیر بیٹھے ہوئے ہیں ویسے ہی تھوڑا سا لیٹ جائے سا تھوڑی دیر کے. اور اگر گھر میں اگر ہیں تو عورتیں وغیرہ ہیں تو آرام سے ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ آرام سے کیا کر سکتی ہیں، وہاں پہ آرام سے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ سکتی ہیں. تو یہ بھی سنت ہے کہ فجر کی سنت ہلکی پڑھیں گے. ایک دوسرا فجر کی سنت میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں کیا پڑھیں گے، قل ھو اللہ احد پڑھیں گے. اور تیسری بات کیا ہے، فجر کی سنت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر سو جانا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی رکعت کے بعد لیٹ لیا کرتے تھے.
اور اسی کا حکم بھی دیتے تھے. اللہ کے نبی کی سنت ہے تھوڑی دیر لیٹ لیا کرو. اس لیے بعض علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے، حالانکہ یہ سنت مؤکدہ ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کرنا چاہیے، لیکن تقریباً یہ سنت بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. بڑا ثواب ہے سنت کو زندہ کرنا، خاص کر کے وہ سنتیں جو مٹ رہی ہے. اب سن کے تعجب، اب یہ اس سے پہلے آپ نے سنا ہو تو الحمدللہ، اب پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہیں تو دیکھیے کتنی عمر گزر گئی، ہمیں یہ سنت بول کے معلوم بھی نہیں تھا. تو اب معلوم ہوا ہے، اس پہ عمل کرنا زندگی بدلے گا. ایک ایک سنت جان کے عمل کیجئے، زندگی میں خوشحالی آئے گی، زندگی بدلتا ہوا نظر آئے گا. جو دین سے محبت کرے گا اللہ اس کے دل کو کھول دیتے ہیں، اور دین سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے اللہ وعدہ کرتا ہے قرآن میں، اور اللہ کہتا ہے ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا. ذکر کیا؟ قرآن حدیث. فإن له معیشۃ ضنقا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، کل قیامت کے لیے اندھا بنا کے اٹھاؤں گا. فرائض کو چھوڑیں گے تو اندھے بن کے اٹھیں گے. سنت سے بھی آنکھ موڑ دینا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھ کر، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ سے آدمی کو چاہیے کہ آدمی کیا کرے؟ اللہ کے نبی کی ہر سنت کو جان کے عمل کرنے کی کوشش کرے. اب دیکھیے، اگر کوئی آدمی رات میں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو رات میں نماز جو پڑھے گا اس کا طریقہ کیا ہے؟ کتنی رکعتیں؟ 4 رکعت کر کے پڑھے گا یا 2 رکعت کر کے پڑھے گا؟ سنت اگر کسی کو پڑھنا ہے، کتنی بھی اگر پڑھنا چاہتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ 4 نہیں بلکہ 2 رکعت کر کے پڑھے گا. رات میں آپ کتنی بھی نماز پڑھیے، کتنا پڑھنا ہے؟ 2 رکعت کر کے. دیکھیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بیان فرماتے ہیں کیا؟ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی جو نمازیں ہیں وہ کیا ہیں؟ 2 رکعت ہیں. 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرنا، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرنا، معمول کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے. 2 8 رکعت. ہم 2 سے شروع کریں، فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھنے کی کوشش کریں، 10-15 منٹ پہلے اٹھنے کی کوشش کریں. اذان سے 2 رکعت پڑھنے کا موقع ملتا ہے. پھر آہستہ اس کو بڑھائیں، 2 سے 4 کریں، 4 سے 6 کریں، 6 سے 8 کریں، اور اس پر اپنی زندگی کو لگائے رکھیں یہاں تک کہ موت آ جائے. تو رات میں اگر کوئی آدمی سنت پڑھتا ہے، سنت مطلب تہجد ہے، رات میں رات کی نماز اتنی فضیلت والی نماز ہے. آپ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو، اس کا ہر مانگا ہوا اسے ملے، تو تہجد پڑھو. کتنے لوگ پوچھتے ہیں مولانا اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لے، ہمارے پریشانی دور کرے. خاص کر کے ہر نماز کے بعد دعا کرنا. تہجد فجر سے پہلے جو نماز ہے، جو یہاں بیان کیا گیا ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے. اتنی خطرناک اس کی فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ایک فرشتہ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے. بعض روایتوں میں اللہ تعالیٰ، یہ زیادہ صحیح، بالکل آخری وقت میں فجر سے پہلے اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمانی دنیا پر تشریف لاتا ہے. 7 آسمان ہیں، 7 سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمان بنائے. پہلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اترتا ہے وہاں پہ، آتا ہے. کیسے آتا ہے اللہ کو معلوم ہے، لیکن حدیث میں اس کا تذکرہ اللہ آ کے کہتا ہے کون ہے مانگنے والا جسے عطا کروں، کون مجھ سے دعائیں کروانا چاہتا ہے، اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتا ہے، کون ہے مانگنے والا جسے میں عطا کروں. اب سوچئے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمانی دنیا پر آ کر اس سے کہہ رہا ہے کہ کیا چاہیے مانگو، کون ہے مانگنے والا. اور آپ قسم اٹھا کے کہیے، آپ پورے اپنے علاقے میں دیکھ لیے کتنے لوگ ہوں گے. اس وقت آپ ہاتھ اٹھائیں گے، فجر سے پہلے سنت جو تہجد کی شکل میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، آپ سوچئے کہ کتنے لوگ ہیں.
آپ ہیں، آپ کا اللہ ہے. آپ اپنے درد سنا رہے ہیں، دنیا والوں کو سنائیں گے، مذاق بنائیں گے. دنیا والے آپ خوش ہیں تو ساتھ ہیں، آپ غم میں ہیں تو کوئی ساتھ نہیں دے گا. ساتھ اللہ کی ذات رہے گی. مشکل کو دور کرنے والا اللہ ہے، پریشانی دور کرنے والا اللہ ہے. ہر ناممکن چیز جو ہو سکتی ہے وہ اللہ کر سکتا ہے. ہمارے لیے ناممکن، ہمارے لیے وہ کیا ہے، ہو نہیں سکتا ہے. اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں. اللہ قرآن بیان فرماتا ہے اذا قضا امرن، جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ کن کہتا ہے، ہو جا، وہ ہو گیا. اس کی زندگی کو بدل دے، اے اللہ میری زندگی کو بدل، اے اللہ میری زندگی کو بدل. آپ رو رو کے دعا کریں. 1 دن کیے، 2 دن کیے، 1 مہینہ کیے، 2 مہینہ کیے. ماں پگھل جاتی ہے. ماں، بچہ ہے نا، بچہ ماں کے سامنے جھک کر، ماں کے پلو کو پکڑ کر روئے، ماں پگھل جاتی ہے. اللہ اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرنے والا. آپ کیا تصور کرتے ہیں اللہ کے بارے میں؟ ہمارا یہ ایک معمول بن چکا ہے. سب نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں. سب وضو کر رہے ہیں، ہم بھی وضو کر رہے ہیں. سب جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں. ہم اللہ سے محبت وہ جو اظہار وہ نہیں کرتے ہیں اللہ کے سامنے. تہجد پڑھیے، تہجد 2 رکعت سے شروع کیجئے. اللہ آسمانی دنیا پہ آ کے کہتا ہے کہ کیا چاہیے مانگو. کون نہیں چاہتا اپنے اولادوں کو نیک بنانا؟ کون نہیں چاہتا اپنے آپ کو جہنم سے بچانا؟ کل قیامت کے اللہ سے کہہ سکیں اللہ میں رات میں اٹھ کر تجھ سے مانگا کرتی تھی، میرے بچوں کو نیک بنا اللہ، میرے بچوں کی حفاظت فرما اللہ، میرے شوہر کی حفاظت فرما اللہ، میرے خاندان والوں کی حفاظت فرما اللہ. اللہ میری عزت کی، میرے شوہر کی عزت کی، میرے خاندان والوں کی عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. غیب سے ان کے لیے رزق کا دروازہ کھول دے. اے اللہ لوگوں کے سامنے محتاج نہ بنا. کتنی چیزیں ہیں اللہ سے مانگنے کی، اور سب سے زیادہ قبولیت کی اگر گھڑی ہے تو تہجد ہے. اس لیے تمام نمازوں میں حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف میں، افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل. فرض نماز کے بعد سب سے افضل اگر کوئی نماز ہے تو تہجد کی نماز ہے. اور اللہ کے نبی نے زندگی میں کبھی بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. آپ سوچو، میں نے بتایا نا پرسوں، کیا بتایا، 40 رکعتیں، 17 فرض، 11 تہجد کی، اور 12 کیا ہے سنت، جو پابندی سے اللہ کے نبی پڑھتے تھے، زندگی بھر پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑنا. 2 رکعت کر کے آپ پڑھیے. 2 رکعت سے شروع کیجئے، اس کے بعد آگے آپ کہاں تک لے جا سکتے ہیں، 8 تک آپ لے جا سکتے ہیں. 8 پڑھیے اور اس کے بعد وتر پڑھیے. یہ نمازیں انسان کی زندگی کو بدل دے گا. نماز ہی وہی چیز ہے جس سے انسان بدلتا ہے. نماز ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کہا کرتے تھے، ارحنا بہا یا بلال، اذان دو، نماز پڑھ کے ہم اپنے آپ کو راحت محسوس کروائیں. نماز اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز وہ چیز ہے، وہ فریضہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بلا کر تحفے کے طور پر دیا. تمام حکم دنیا میں، روزہ فرض دنیا میں، زکوٰۃ کا حکم دنیا میں، حج کا حکم دنیا میں، جو بھی حکم دنیا میں، نماز کا حکم آسمان میں اللہ نے گفٹ دینے کے طور پر، تحفے کے طور پر نبی کو آسمان پہ بلا کر معراج کروا کے نماز تحفے میں دیا. اور اللہ نے کہا کہ مدد چاہیے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے کیا کرو، مدد طلب کرو. آدمی دنیا کے پیچھے پڑتا ہے نا، اللہ قرآن بیان فرماتا ہے واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. لوگ شہوتوں کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے اور جہنم میں چلے گئے. کیوں؟ اس سے پہلے اللہ کہتا ہے اضاعوا الصلاۃ، نماز کو چھوڑ دیا. تو اس لیے زندگی میں ایک عام انسان جسے مومن کہا جاتا ہے، وہ سنت مؤکدہ کبھی نہیں چھوڑتا، وہ فرائض کبھی نہیں چھوڑتا، اور وہ اس کے معمول میں تہجد ہوتا ہے. جتنے بھی بڑے لوگ بنے ہیں، جتنے بھی نیک لوگ ہیں، جتنے بھی اللہ والے لوگ ہیں، وہ تہجد پڑھا کرتے. تو اس لیے جو فرض کی پابندی سنت کی کر رہے ہیں، آج سے پابندی 2 رکعت کر کے تہجد پڑھیے.
معمول بنائیے اور اللہ سے خوب مانگیے. ہر پریشانی مانگنا, ہر چیز اللہ سے مانگنا. صحابہ چپل ٹوٹ جاتا تو بھی اللہ سے مانگتے تھے. سوچو آپ, ہم سب کچھ کرنے کے بعد میں کچھ بھی نہیں ہوا تو اللہ سے مانگتے ہیں. بیمار بچہ ہوا, ڈاکٹر کے پاس دنیا بھر گھومے, پھر اللہ سے نہیں, سب سے پہلے اللہ سے مانگنا. اللہ میرے بچے کو بخار ہے, اللہ تو غیب سے اس کو شفا عیاب کر. اللہ مجھے مالی تنگی ہے, اللہ تو اس کو ختم کر. پورا دنیا بھر گھوم کے ادھر ادھر سب کچھ کر کے کچھ بھی نہیں تو اللہ سے مانگتے. بے بس ہو کے اللہ سے مانگتے, بے بس ہو کے اللہ سے نہیں مانگنا, پہلے اللہ سے مانگنا. ہر پریشانی کے لیے اللہ سے مانگنا. کوئی بھی پریشانی ہو اللہ آپ کا سنتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے نبی, جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو کہو کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب وہ مجھ سے پکارتا ہے, مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں. اللہ قرآن میں کتنی جگہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا, مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اس لیے اس کی پابندی کرنا اور جو بھی سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں معلوم ہوئی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. بس اس کے بعد کل کے درس میں پڑھیں گے. کل کے درس میں تفصیلی وطر کے بارے میں تذکرہ آئے گا. وطر کی رکعتیں کتنی ہے, وطر کتنی رکعت پڑھ سکتے ہیں, رات میں وطر پڑھنا بھول گئے تو کیا کریں, وطر میں کیا پڑھنا چاہیے, وطر نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے, وہ سب انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.